بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر اسلامی احکامات نافذ ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، اور دوسرا حکم رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا صاحب استطاعت پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر روزہ ایک عبادت ہے جو وقت کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن زکوٰۃ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ آدمی سال کے جس مہینے میں چاہے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن عملاً ہمارے دیار یعنی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر عموماً زکوٰۃ نکالنے کا معمول رمضان مبارک کے اندر ہی ہے۔ اس کا دو فائدہ ہے، ایک تو یہ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے زکوٰۃ قمری مہینے کے اعتبار سے نکلتی ہے، جو کہ حکم ہے، ورنہ سال کے اور 11 مہینوں کے اندر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا تاریخ ہے، کون سا، کبھی کبھی یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے عربی۔ رمضان المبارک کے اندر حساب کر لینے سے رمضان المبارک کے اندر قمری مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، ایک فرض پر 70 فرض کا ثواب ملتا ہے اور ایک نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے۔ جب رمضان المبارک کے اندر فرض ادا کیا جائے گا، زکوٰۃ فرض ادا کی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ثواب میں اضافہ ہوگا۔ یہ دو فائدے ہیں رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ کا حساب کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ لہذا چونکہ عملی طور پر زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل بھی رمضان المبارک میں ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، کب فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر، نصاب مکمل ہونے کے سال بھر بعد، یعنی نصاب پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ مالک نصاب ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن ادائیگی سال بھر بعد واجب ہوتی ہے۔ اگر سال گزرنے کے بعد مال نصاب سے کم ہو گیا تو ادائیگی واجب نہیں ہے، اور اگر نصاب کے بقدر رہا یا نصاب سے زیادہ رہا تو سال بھر بعد جتنا مال موجود رہے گا اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ نصاب 4 قسم کے مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے ہمارے دیار کے اندر: سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت، ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔
نصاب سونے کا الگ ہے، چاندی کا الگ ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر کوئی بھی نصاب یا سونے کا یا چاندی کا عموماً اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ عموماً اعتبار جو ہوتا ہے وہ پیسے کا ہوتا ہے۔ اس طریقے پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سونے اور چاندی میں سے دونوں نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتے تو جو نصاب فقیروں کے زیادہ نفع والا ہوگا وہ نصاب لیا جائے گا۔ اب سونے کا جو نصاب ہے وہ تقریباً 87 گرام سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 87 گرام سونا بہت بڑی قیمت بنتی ہے اس کی، لیکن اگر ہم چاندی میں جائیں تو چاندی 600 ساڑھے 12 گرام چاندی پر نصاب مکمل ہو جاتا ہے، جس کی قیمت سونے کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے دیار کے اندر چاندی کو ہی معیار بنایا گیا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس صرف سونا ہو، چاندی سرے سے ہو ہی نہ اور روپیہ پیسہ بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کا نصاب سونے سے دیکھا جائے گا۔ اگر سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، یا سونا ہے اور روپیہ ہے تو ان سب کو لے جا کر چاندی میں ملا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے پاس صرف سونا ہے اور اس کے پاس روپیہ بالکل نہیں ہے۔ روپیہ نہ ہونے کی صورت آج کے زمانے میں صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی قرض میں ہو، اس لیے کہ اتنا پیسہ تو ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے، جیب خرچ 10 روپے 20 روپے۔ اگر 10 روپے 20 روپے بھی اس کے پاس ہیں تو وہ سونے کے ساتھ مل کر چاندی میں کنورٹ ہو جائیں گے، سوائے اس کے کہ ایک آدمی اتنے قرض کے اندر ہے کہ جو اس کے پاس اپنا پیسہ موجود ہے وہ قرض میں ختم ہو جائے گا، تو اس کا نصاب سونے سے نکالا جائے گا۔ چاندی ہے نہیں، روپیہ سب قرض میں چلا جائے گا، اس کا نصاب سونے سے نکالا جائے گا، اور یہ سونا 87 گرام جب تک نہیں ہوگا تب تک اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے برعکس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، یا سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ روپیہ ہے، تو وہ سونا چاندی میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس کے حساب سے پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر سونا چاندی اس وقت 50,000 روپے میں ہے تو 30,000 سے کچھ زائد پر 600 ساڑھے 12 گرام، 5,000 سے حساب سے 5 30,000 اور 12.5 گرام کا اس پر اور جوڑ لیجئے، اتنے میں آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ جتنی قیمت بڑھے گی اس کے حساب سے نکال لیں گے، 600 ساڑھے 12 گرام چاندی کی قیمت، اتنے میں آدمی صاحب نصاب ہو جائے گا، اور سال گزرنے پر اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ ایک مسئلہ عام طور سے پوچھا جاتا ہے کہ جو پیسہ بڑی رقم ایک ساتھ رمضان المبارک سے پہلے ہمارے پاس آ گئی تو کیا رمضان المبارک میں اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے؟ میں اس کو الٹ دیتا ہوں، اگر رمضان المبارک سے ٹھیک پہلے اگر کوئی بڑی رقم خرچ کر دی جائے تو کیا اس خرچ کی گئی رقم کی زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو اس وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ بات متعین ہے، چونکہ خرچ ہو گئی لہذا اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ تو جس طرح چونکہ خرچ ہو گئی زکوٰۃ نہیں دینی ہے، اسی طرح چونکہ آ گئی ہے اس لیے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے ہمارے اوپر کہ ہر پیسے پر سال گزرنے کو لازم نہیں کیا ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ جس پیسے کے اوپر سال گزر جائے اس کی زکوٰۃ دینی ہے تو ہم روزانہ بیٹھ کے نوٹ کرتے کہ آج 100 روپے کمایا ہے اور یہ 100 روپیہ اگلی تاریخ کی رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو 100 روپے پہ سال پورا ہوگا، 100 روپے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ کل کو 200 روپے کمایا ہے، اگلی تاریخ میں 200 روپے کی زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر آدمی صبح سے روزانہ حساب لگاتا، روزانہ زکوٰۃ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا
اور کہا سال میں 1 مرتبہ حساب کرو اور اس وقت جتنا تمہارے پاس ہے اس کی زکوٰۃ دے دو، سال بھر کی چھٹی۔ یہ تو احسان کیا گیا ہمارے ساتھ، لیکن ہم ذہن کے اندر بات دوسری رکھتے ہیں، لہذا ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کیا؟ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ آدمی مسجد کے اندر آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، 4 رکعت فرض پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی، طبیعت کے اندر تقاضا پیدا ہوا 2 رکعت نفل پڑھی اور دل کے اندر سکون آیا 2 رکعت آج زیادہ پڑھی ہے۔ کیوں؟ 2 رکعت عبادت میں لگی ہے، اتنا وقت عبادت میں صرف ہوا، دل کو سکون حاصل ہوا۔ اگر زکوٰۃ بجائے 5,000 کے 10,000 ادا ہو اور دل کو سکون ملے کہ آج میں نے 5,000 روپے کی زیادہ عبادت کی ہے، تو ہماری عبادت ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر طیب خاطر فطیبوا بہا نفساً، خوش دلی کے ساتھ یہ کام ہم نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا کہ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکوٰۃ مغرما، کہ جب 15 چیزیں ہو جائیں تو پھر تم قیامت کی نشانیوں کا، سرخ آندھی کا، زلزلوں کا، زمینوں کے دس جانے کا انتظار کرو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سے سمجھنے لگے، ٹیکس میں بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ٹیکس حکومت کی طرف سے نافذ کیا ہوا ظلماً ٹیکس ہوتا ہے۔ آپ کا جی چاہے نہ چاہے آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ انکم ٹیکس کی ریٹ پڑے گی۔ ٹیکس مجبوراً اور ظلماً دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ عبادت ہے جو خوش دلی سے دی جاتی ہے۔ اگر کوئی پوری زندگی زکوٰۃ نہ دے، کوئی داروغہ نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے، لیکن ایک فرض کی ادائیگی میں اگر کوتاہی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب دینے ہونا پڑے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا خاصہ یہ ہے، بندگی کا خاصہ یہ ہے، عبدیت کا خاصہ یہ ہے کہ بندہ جب اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سکون اترتا ہے۔ اس چیز سے صرف نظر کہ وہ صحیح رخ پر ہے کہ غلط رخ پر ہے، جو لوگ بتوں کے آگے اپنے سر جھکاتے ہیں ان کو اسی میں سکون ملتا ہے۔ تو بندگی کا یہ خاصہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد دل کو سکون حاصل نہیں ہونا، دل پر بوجھ ہے، تو ہم والزکوٰۃ مغرمہ کی وعید کے اندر داخل ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل کو درست کرنا ہے اور زکوٰۃ کو عبادت سمجھنا ہے۔ جب عبادت سمجھیں گے تو پھر جتنا زیادہ زکوٰۃ چلی جائے گی اتنا ہمارے دل کے اندر اطمینان اور سکون رہے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے ذمے 5,000 روپے زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے اوپر 5,000 فرض ہے، آپ نے 5,000 فرض ادا کیا ہے، اور اسی کے برابر 5,000 اگر آپ نے نفلی صدقہ کر دیا ہے تو یہ 5,000 فرض کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو فرض کی توفیق عطا کی ہے، ورنہ اگر فرض کی توفیق نہ ہوتی اور آپ اپنا سب کچھ بھی خرچ کرتے تو اس فرض کے برابر آپ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے فرض اور فرض کی مقدار کے اندر زیادتی عطا کی ہے۔ اس شکرانے کے ساتھ کہ اللہ نے مزید عبادت کا موقع عطا فرمایا ہے، اس شکرانے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو مہینہ جو تاریخ متعین حساب کی، اس تاریخ میں جتنا مال موجود ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، چاہے 1 دن پہلے آیا ہو، چاہے 1 دن پہلے خرچ ہو گیا ہو۔ جو خرچ ہو گیا وہ شامل نہیں ہوگا، جو آ گیا وہ شامل ہوگا۔ اس طریقے پر جس دن حساب کرنا ہے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ حساب کے اندر کیا چیزیں جوڑنی ہیں؟ مال تجارت سب جوڑا جائے گا۔ لوم کے اوپر جو تانی لگی ہوئی ہے وہ بھی مال تجارت ہے، لوم مال تجارت نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہ مشین ہے جس کے ذریعے سے سامان بنایا جا رہا ہے، وہ خود بیچا نہیں جاتا، لیکن اس سے جو مال بنتا ہے وہ بکتا ہے، ساڑی جو تیار ہوتی ہے۔ تو جو ساڑی تیار ہو کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، تھان رکھا ہوا ہے، وہ تو ہے ہی مال تجارت۔ جو بانا رکھا ہوا ہے، جس کی ساڑی بنے گی، جو تانی لوم پہ چڑھی ہوئی ہے، وہ سب مال تجارت ہے۔ خام مال اس کو کہتے ہیں، کچا مال ہے ابھی، لیکن ہے مال تجارت، لہذا اس کو جوڑا جائے گا، اور جوڑ کے سارا مال کی قیمت نکالی جائے گی۔ مال کی قیمت نکالنے میں ایک مسئلہ پیش یہ آتا ہے کہ مال کی قیمت کیا لگائی جائے۔ مال کی قیمت وہ لگائی جائے گی جتنا یہ ہمارے گھر سے جائے گا، تو جتنا پیسہ دے کے جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ریٹیل کا کام کرتا ہے، ایک آدمی ہول سیل کا کام کرتا ہے۔ ہول سیل والا اپنا ریٹ لگائے گا، ریٹیل والا اپنا ریٹ لگائے گا، ہول سیل والا ریٹ نہیں لگا سکتا۔ بس ایک اجازت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہول سیل اور ریٹیل دونوں کا کام کرتا ہے تو وہ ہول سیل اور ریٹیل میں سے جس کی چاہے قیمت لگا سکتا ہے۔ کچھ مال گھر کے اندر ایسے پڑے ہوتے ہیں جن کا آپ کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر اس مال کی حیثیت 25 روپے کی ہے، جائے گا تو 25 روپے دے کے جائے گا، اصلاً قیمت تو 500 ہے، لیکن آج اس کی حیثیت 25 روپے کی ہے تو اس کی قیمت 25 روپے لگائی جائے گی۔ اور اگر وہ بالکل ردی ہو چکا ہے، کوئی اس کو پوچھے گا ہی نہیں، تو پھر وہ زیرو ہے، پھر اس کی مالیت نہیں لگائی جائے گی۔ لیکن زیرو مان کے ہم نے چھوڑ دیا، 5 سال بعد کوئی آدمی آیا، وہ اس کو اٹھا کے لے کے چلا گیا، تو وہ جتنے میں لے کے گیا اتنے کی 5 سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مثلاً 10,000 روپے کا لے کر گیا مال، تو اب 5 سال پیچھے سے 10,000 روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے، 1,000 روپے کی 25، 250 روپے کے حساب سے 5 سال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، 250 کے حساب سے 1,250 روپے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اگر آج سے 10 سال سے مال رکھا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑ گئی تو ہو سکتا ہے زکوٰۃ اس سے زیادہ ہو جائے۔ یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہے، جو مال 10 سال سے رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں 2.5%، 40واں حصہ۔ 40 سال مال رکھا رہے گا، اس کے بعد بکے گا، اور آپ پچھلے 40 سال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو معاملہ برابر ہوگا۔ لہذا زکوٰۃ بہرحال کم رہے گی، 40 سال کوئی مال رہتا نہیں ہے، 5 سال 10 سال کے اندر اندر اس کا وارہ نیارہ جو ہونا ہے ہو جاتا ہے۔ لہذا میں بتا یہ رہا تھا کہ مال کی مالیت کو سامنے رکھا جائے گا، یہ جائے گا تو کتنا دے کے جائے گا، اس کے حساب سے اس کی مالیت نکال کر اس کا جتنا بنتا ہے اس کا، اور اس میں سے جو مال بنا، نقد ملایا، سونا ملایا، سب ملا کے اب جو دینا ہے کسی کو، اور جو مارکیٹ میں پیسہ ہے اس کو بھی ملایا جائے گا۔ اب جو دینا ہے اس کو الگ کیا، مثلاً ایک آدمی کے پاس گھر کے اندر مال تجارت کی صورت میں، سونے چاندی کی صورت میں، ہر سب روپے پیسے کی صورت میں 5 لاکھ روپے موجود ہیں، مارکیٹ سے 2 لاکھ روپے لینا ہے اور 1 لاکھ روپے دینا ہے، تو 5 2 7 اور 1 لاکھ ادھر سے نکالا، 6 بچا، 6 لاکھ کی اس کو زکوٰۃ نکالنی، 6 لاکھ کا 2.5% نکالے گا، سیدھی زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ باقی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل پیش آتے ہیں، پیسہ کہیں پھنس گیا ہے تو کیا کرے، کسی کو دینا ہے تو صورت الگ طرح کی بن گئی ہے، تو وہ سارے مسائل یہاں ممبر سے بیان نہیں ہو سکتے۔ جس کو اس طرح کے کسی مسئلے کی ضرورت ہو وہ براہ راست علماء اکرام سے رابطہ قائم کر کے اس کو معلوم کر لے، اور اپنی زکوٰۃ یعنی عبادت کو خالص دل کی خوشدلی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے، اور حساب لگا کر۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے، اتنی بھی گزشتہ سال دی تھی، اس سال اتنی دے دیتے ہیں، یہ نہیں، ہر سال حساب لگایا جائے، اور حساب لگا کر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کتنی فرض ہے، فرض کے بعد کچھ الگ سے دے دیں۔ جیسے فرض 4 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے 4 فرض ہے، 2 اور پڑھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سنت مؤکدہ ہے یہ فرض نماز کو مکمل کرنے والی ہے، فرض متعین کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کے بعد کچھ نفلی دے دیا جائے تاکہ وہ فرض مکمل ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔